السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امین الدین افغان۔ اس ویڈیو میں پاکستان کی حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں۔ پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل منظرنامے سے کچھ اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ ساری خبروں کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی خبر شیر افضل مروت، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈامیننٹ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر اور ایک لائر کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف پارٹی میں۔ شیر افضل مروت کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو الزامات ہیں وہ شیر افضل مروت نے خود پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی کے رہنما مریم نواز کے اوپر یہ الزامات جو ہے یہ لگائے گئے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا پلان مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ جو مریم نواز ہے اس نے باقاعدہ طور پر مجھے قتل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جبکہ دوسری جانب آصف علی زرداری آج صدر منتخب ہوئے پاکستان کے، اور صدارت کی جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ آج اپنے اختتام تک پہنچ گیا، اور اس ووٹنگ میں صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اس نے 411 ووٹس حاصل کیے، اور دوسری طرف جو ان کے مقابلے کے لیے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے محمود خان آچکزئی کڑا تھا، اس نے 181 ووٹس جو ہے وہ حاصل کی، اور صدر آصف علی زرداری پاکستان کے دوبارہ ایک بار پھر سے، اس سے پہلے آپ کو یاد رہے گا کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری رہے ہیں۔ آصف علی زرداری جو ہے اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جبکہ دوسری جانب عمران ریاض پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام ہے۔ پچھلے دنوں تقریباً ایک ہفتے سے وہ جیل میں رہے، اور وہ گرفتار ہو چکے تھے۔ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے اوپر FIR کاٹی گئی، تو اس سلسلے میں اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ آج ان کی رہائی ہو گئی، تو اس خبر کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جبکہ علی امین گنڈاپور جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے آج صدر کی جو حلف برداری کا جو سلسلہ ہے، جو اجلاس تھا، اس میں بھی اس نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان ساری خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے شیر افضل مروت کی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، شیر افضل مروت جو ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے سامنے شیر افضل مروت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے، مجھے کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے بھارتی شہری جندال کے ذریعے میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ بھارت کے ایک بندے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جندال اس کا نام ہے، ان کے ذریعے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اور انہوں نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں اجرتی قاتلوں کو میرے قتل کے لیے $1,00,000 کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے طلال چودھری نے شیر افضل مروت کے اس الزام کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیر افضل مروت ٹک ٹاکر ہے، اور وہ ٹک ٹاک پر مشہوری کے لیے اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس خبر کے حوالے سے میں خود اپنے اوپینین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیر افضل مروت، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے سے ابتدا میں ایک لائر کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے، جبکہ آج وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، ایک سیاسی رہنما کے طور پر تحریک انصاف سے وابستہ ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے لیے، اور اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے وہ بھرپور کاوشیں کر رہے ہیں۔ تو شیر افضل مروت کی جو جان ہے، شیر افضل مروت کی جو زندگی ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ان الزامات میں کچھ سچائی ہے، اور ضرور سچ میں شیر افضل مروت کا جو قتل کا منصوبہ ہے وہ بنایا گیا ہے، تو پھر پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں
ان کو ضرور یہ ہونا چاہیے کہ شیر افضل مروت کی حفاظت کر سکے، اور ایسا خدا نہ کرے کہ وہ قتل ہو سکے، تو یہ ہماری سیاست کے اندر اس سے بہت بڑا مزید خدشہ اور خطرات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ اکثر اوقات ایسے الزامات لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہ اس الزامات میں کتنی سچائی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آصف علی زرداری پاکستان کے ایک بار پھر سے دوبارہ صدر منتخب ہوئے، اور آج صدارت کی جو ووٹنگ کا سلسلہ تھا وہ باقاعدہ طور پر اپنے اینڈ تک پہنچ گیا، اور پھر آصف علی زرداری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے رپورٹ کے مطابق انہوں نے 411 ووٹس جو ہے وہ حاصل کی، اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی جو ان کے اپوننٹ تھے انہوں نے 181 ووٹس حاصل کی، جبکہ اس صدارت کی جو کرسی ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے انہوں نے صدر آصف علی زرداری کا جو مقابلہ تھا صدارت کی اس کرسی کے لیے وہ جیت نہیں پائی۔ تو اس حوالے سے جو اپڈیٹس تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھ لی، اور باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آصف علی زرداری منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف علی زرداری بھی پاکستان کے صدر رہ چکے تھے، جبکہ آج دوبارہ یہ اعزاز صدر آصف علی زرداری کو حاصل ہوئی، اور وہ دوبارہ ایک بار پھر سے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور جو ہے انہوں نے اس حلف برداری کا جو سلسلہ ہے، جو اجلاس تھا، اس میں علی امین گنڈاپور جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اس سے شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے انہوں نے صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے اور اس کو صدر ماننا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا نام عمران ریاض خان، پچھلے کئی دنوں سے وہ گرفتار تھے۔ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس حوالے سے اس پر ایف آئی آر کاٹی گئی اور ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ آج ان کی رہائی ہو گئی۔ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے وکیل کے ساتھ، اپنے لائر میاں علی اشفاق کے ساتھ وہ اس وقت مل چکے ہیں، اور وہ جیل سے جو ہے وہ باہر آ چکا ہے، ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا نام ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی آواز کو دبانے کی یہ سازشیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور وہ گرفتار کیا جا چکا تھا۔ لیکن آج یہ سب سے بڑی خبر ہے، خوشخبری ہے، وہ اس کیس میں کامیاب ہو پایا اور وہ رہا ہو گیا۔ تو یہ اس وقت کی لیٹسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹس تھی پاکستان کی موجودہ سیاست کے حوالے سے۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سچ اور حق کی جو خبریں ہیں وہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے، تاکہ مزید اسی طرح سچ پر مبنی ویڈیوز اور خبریں جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔